بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 28۔ دنیا نے پیٹ پھرا کر اپنے رخصت ہونے کا اعلان اور منزل عقبہ نے سامنے آ کر اپنی آمد سے آگاہ کر دیا ہے۔ آج کا دن تیاری کا ہے اور کل دوڑ کا ہوگا۔ جس طرف آگے بڑھنا ہے وہ تو جنت ہے، اور جہاں کچھ اشخاص اپنے اعمال کی بدولت بلا اختیار پہنچ جائیں گے، وہ دوزخ ہے۔ کیا موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کوئی نہیں؟ اور کیا اس روز مصیبت کے آنے سے پہلے عمل خیر کرنے والا ایک بھی نہیں؟ تم امیدوں کے دور میں ہو جس کے پیچھے موت کا ہنگام ہے۔ تو جو شخص موت سے پہلے ان امیدوں کے دنوں میں عمل کر لیتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے، اور موت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور جو شخص موت سے قبل زمانہ امیدوں آرزو میں کوتاہیاں کرتا ہے تو وہ عمل کے اعتبار سے نقصان رسیدہ رہتا ہے، اور موت اس کے لیے پیغام ضرر لے کر آتی ہے۔ لہٰذا جس طرح اس وقت جب ناگوار حالت کا اندیشہ ہو نیک اعمال میں منہمک ہوتے ہو، ویسا ہی اس وقت بھی نیک اعمال کرو جب مستقبل کے آثار و مسرت افزا محسوس ہو رہے ہو۔ مجھے جنت ہی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کا طلبگار سویا پڑا ہو، اور جہنم ہی ایسی شے دکھائی دیتی ہے جس سے دور بھاگنے والا خواب غفلت میں محو ہو۔ جو حق سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسے باطل کا نقصان و ضرر اٹھانا پڑے گا۔ جس کو ہدایت ثابت قدم نہ رکھے اسے گمراہی ہلاکت کی طرف کھینچ لے جائے گی۔ تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے اور زاد راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے۔ مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ دو ہی چیزوں کا خطرہ ہے، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا زاد لے لو جس سے کل اپنے نفسوں کو بچا سکو۔ سید رضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلام گردن پکڑ کر زاد دنیاوی کی طرف لانے والا اور عمل اخروی کے لیے مجبور و مضطر کر دینے والا ہو سکتا ہے تو وہ یہ کلام ہے جو امیدوں کے بندھنوں کو توڑنے اور وعظ سرزنش سے اثر پذیری کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے کافی دوافی ہے۔ اس خطبے میں یہ جملہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اس میں لفظوں کی جلالت، معنی کی بلندی، سچی تمثیل اور صحیح تشبیہ کے ساتھ عجیب اسرار اور باریک نکات ملتے ہیں۔ حضرت نے اپنے ارشاد میں بامعنی مقصود کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے دو جداگانہ لفظیں استعمال کی ہیں۔ جنت کے لیے لفظ بڑھنا فرمائی ہے اور جہنم کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کی، کیونکہ سبقت اس چیز کی طرف کی جاتی ہے جو مطلوب و مرغوب ہو، اور یہ بہشت ہی کی شان ہے۔ اور دوزخ میں مطلوبیت و مرغوبیت کہاں، اس کی جستجو و تلاش میں بڑھا جائے۔ نعوذ باللہ منہا چونکہ کہنا صحیح و درست نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے فرمایا اور غایت صرف منزل منتہا کو کہتے ہیں۔ اس تک پہنچنے والے کو خواہ رنج و کوفت ہو یا شادمانی و مسرت، یہ ان دونوں معنوں کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہر صورت اسے مصبر و مال باز گشت کے معنی میں سمجھنا چاہیے، اور ارشاد قرآنی ہے، کہو کہ تم دنیا سے اچھی طرح حظ اٹھا لو، آخر تو تمہاری بازگشت جہنم کی طرف ہے۔ یہاں کی بجائے کہنا کسی طرح صحیح و درست نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس میں غور و فکر کرو اور دیکھو اس کا باطن کتنا عجیب اور اس کا گہراؤ لطافتوں کو لیے ہوئے کتنی دور تک چلا گیا ہے۔ اور حضرت کا بیشتر کلام اسی انداز میں ہوتا ہے، اور بعض روایتوں میں بھی آیا ہے اس مال و متاع کو کہتے ہیں جو آگے نکل جانے والے کے لیے بطور انعام رکھا جاتا ہے۔ بہر صورت
دونوں کے معنی قریب قریب یکساں ہیں، اس لیے کہ معاوضہ و انعام کسی قابل مذمت فعل پر نہیں ہوتا، بلکہ کسی اچھے اور لائق کے ستائش کارنامے کے بدلے ہی میں ہوتا ہے۔